دوستو، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ پھاڑ کر دیکھا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ حیران ہو گئے اور اس کو اللہ کی قدرت کا بڑا کرشمہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستو، یہ واقعہ عرب کے ساحل پر پیش آیا جب ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا۔ نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر پہ گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا تھا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا اور اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا کہ اسے ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ اس کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہو جاتا اور سمندری سفر پر پھر سے نکل جاتا۔ ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر سمندر کی طرف واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہے۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر ظلم و ستم کرتا ہے، اور آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی، ساحل سمندر پر پہنچ گئی، ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی گھر کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ پیارے دوستو، مچھوارے جو پہلے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی رضامند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی غم دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوگی۔ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی، اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، جس پر وہ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مہینے کے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارا اپنی چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں اور چوڑا ماتھا۔ اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی، لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا، وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ ہر دم گمشم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت رکھ۔ پیارے دوستو، دوسری طرف مچھوارے کی جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گئی۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر
4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر ایک جال سمندر میں پھینکا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گمشم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور سوچا کہ جلدی سے اس کا پیٹ پھاڑ کر دیکھا جائے تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے اس مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھے کہ یہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہی ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ تو نے ہی میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی پرورش کروں گا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکال کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔